سندھ برآندی سندھی رہندا سندھو بندو رہا، سندھ بھی رہے گی، سندھی بھی رہیں گے اور سندھو بہتا رہے گا۔ صدر آصف علی زرداری صاحب پر شدید دباؤ، نیشنل میڈیا وہ پروٹیسٹ نہیں دکھا، وجہ یہ ہے کہ پابندی ہے۔ پنجاب کا پریشر ذرا وکری ٹائپ کا پریشر، پنجاب میں جو کمٹمنٹس ہمارے ساتھ ہوئی تھی وہ تو پوری نہیں ہو رہی۔ 2029 میں بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوں گے، سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ آپ تو حکومت کا حصہ ہیں، آپ کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں؟ ہم تو کسی چپڑاسی کا تبادلہ نہیں کروا سکتے۔ شہباز شریف صاحب پر الگ طرح کا دباؤ ہے، صدر صاحب پر یہ دباؤ، عمران خان صاحب کے اوپر اپنے دباؤ ہے کہ رویے بدلیں گے، لب و لہجے بدلیں گے، زبانیں بدلیں گی، آہستہ آہستہ لاوا پکڑنا ہے۔ السلام علیکم، احمد آپ سن رہو۔ عجیب صورتحال ہے، نہ حکومت خوش، نہ اپوزیشن خوش، نہ حکومت کے اتحادی خوش، سب اپنے اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، سب پریشان ہیں۔ صدر آصف علی زرداری صاحب پر شدید دباؤ ہے، شاید اتنا دباؤ عمران خان کے اوپر نہ ہو، شاید اتنا دباؤ وزیر اعظم شہباز شریف کے اوپر نہ ہو جتنا دباؤ صدر زرداری صاحب کے اوپر ہے۔ دباؤ تو وزیر اعظم صاحب کے اوپر اتنا تھا کہ انہوں نے 24 ارکان کابینہ میں بڑھا دیے، 24 ارکان، یعنی 13 وفاقی وزیر اور 11 وزیر مملکت، اور ان میں پھر پرویز خٹک بھی اور کئی ایسے ایسے نام ہیں جو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ حکومت ان کو اتحاد میں شامل کرے گی۔ وجہ دباؤ۔ لیکن جب ہم اس دباؤ کا جائزہ لیں، سوچیں کہ دباؤ کہاں سے تھا، تو کم از کم پیپلز پارٹی سے نہیں تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی نے پہلے دن ہی حکومت کو کہا تھا کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس وجہ سے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہو سکتے تھے وزیر خارجہ کے، وہ نہیں بنے، اسحاق ڈار صاحب بن گئے۔ اسی وجہ سے وزارت خزانہ پیپلز پارٹی کے پاس جا سکتی تھی، وہاں نہیں گئی، تو کافی ساری اور وزارتیں تھیں، تو پیپلز پارٹی نے تو انکار کر دیا تھا کہ ہم شامل نہیں ہوں گے۔ تو جب پیپلز پارٹی انکنڈیشنل اس حوالے سے کہ ہم نے 2029 تک سسٹم کو چلاتے رہنا ہے، جب پیپلز پارٹی حکومت کو کم از کم اس معاملے میں بلیک میل نہیں کر رہی، تو پھر حکومت کے اوپر ایسا کون سا دباؤ تھا کہ حکومت نے کابینہ میں اضافہ کر لیا؟ اب بھی پیپلز پارٹی جس دن چاہے گی حکومت سے الگ ہو جائے گی، حکومت ختم ہو جائے گی، لیکن وہاں سے تو کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے۔ تو مسلم لیگ نون کے ارکان زیادہ، جو ریسنٹلی 2-3 دن پہلے کابینہ میں اضافہ ہوا ہے، تو ارکان زیادہ مسلم لیگ نون سے کابینہ میں نئے ارکان، تو وہ کیوں؟ وہ دباؤ ہے مسلم لیگ نون کے اندر سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے اوپر، تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ سے، کہ بھئی جن کو پرویز خٹک صاحب جیسے لوگ جو عمران خان صاحب کو چھوڑ کے ٹکے ٹوکری ہو گئے، کہیں کے نہ رہے، پارٹی بھی بنائی، وہاں سے بھی ہار گئے، تو پھر ان کے لیے اسپیس کریٹ کرنا کہ ان کو بھی آپ شامل کریں۔ ان کو شامل کر رہے تھے کابینہ میں، تو اپنے کئی لوگ، حنیف عباسی صاحب یا اس طرح کے کئی لوگ جو نئے شامل کیے گئے کابینہ میں، وہ چیختے چلا رہے تھے کہ جی ہمیں بھی شامل کریں کابینہ میں۔ تو بہرحال، اور پھر مسلم لیگ نون کے اندر نواز شریف صاحب کا گروپ، شہباز شریف صاحب کا گروپ، مریم نواز صاحبہ کی لابی، KPK کی لابی، پنجاب کی لابی، تو یہ ساری لابیز اور ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے اندر صدر زرداری صاحب کی اپروچ اور سوچ اور ہے، اور بلاول بھٹو کی اپروچ اور سوچ اور ہے، اور وہ اپروچ اور سوچ الگ الگ لابیز کی شکل میں کام کر رہی ہے۔ تو اسی طرح جس طرح مسلم لیگ نون کے اوپر دباؤ ہے، صدر زرداری صاحب کے اوپر بھی ہے، بلاول بھٹو زرداری کے اوپر بھی دباؤ ہے۔ صدر زرداری پچھلے دنوں، میں جب سندھ میں تھا تو صدر صاحب لاہور میں تھے، تو صدر صاحب نے یہاں پر کچھ ایکٹیویٹیز کی تھیں، اور کچھ ان کے جانے کے بعد جو فیل میں نے لی پیپلز پارٹی کے لوگوں سے، وہ فیل، اور پھر سندھ میں جو لاوا پک رہا ہے، اور صحیح والا لاوا، یہ وہ لاوا نہیں ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پک رہا تھا، صحیح والا لاوا پک رہا ہے۔ کل بھی ذوالفقار علی بھٹو جونیئر جو ہیں، انہوں نے سکھر واری پلتے، سکھر والے پل پر ہو جمالو والا جو نہیں کہا جاتا، جو کو سکھر واری پلتے ہو جمالو، وہاں پر انہوں نے ایک بہت بڑی ریلی کی قیادت کرتے ہوئے خطاب کیا تھا۔ گو کہ نیشنل میڈیا وہ پروٹیسٹ نہیں دکھا رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پابندی ہے، کینالز جو چولستان کے لیے بن رہے ہیں، جن کا افتتاح اپنا چولستان کے گرین اپنا پاکستان پروجیکٹ کا افتتاح کیا تھا مریم نواز صاحبہ نے، اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے کچھ دن پہلے، اس منصوبے کے لیے اپنا کینالز نکالے جا رہے ہیں دریا سندھ سے، 6 کینالز، تو اس پر سندھ میں خطرناک قسم کی جو ہے وہ لوگوں کے جذبات ہیں، لوگ نکل رہے ہیں بغیر کسی پارٹی ایفیلیشن کے، بلا امتیاز لوگ نکل رہے ہیں کہ نہیں جی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب سوکھے ہمارا دریا جو ہے سوکھ جائے گا۔ ابھی بھی میں جب آیا تو مطلب کوٹڑی اپنا سکھر سے نیچے آپ کو بس کہیں کہیں دریا میں پانی ملے گا، کوٹڑی کے نیچے تو ریت ہی اڑ رہی ہے۔
تو بہرحال لوگ ظاہر ہے لوور رائپیرین ہمیشہ متاثر ہوتا ہے اور وہ چیختا چلاتا بھی ہے. تو وہ پریشر الگ سے ہے. جو ذوالفقار بھٹو کی جو ریلی تھی بڑے لوگ تھے اس میں, تو وہ پیپلز پارٹی کے اوپر پریشر الگ. پنجاب میں پیپلز پارٹی کے اوپر پریشر الگ, صدر زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری کے اوپر. اور پنجاب کا پریشر ذرا وکری ٹائپ کا پریشر ہے. پنجاب میں پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا مارکا سر کر سکے, لیکن اس پوزیشن میں ضرور ہے کہ اگر صدر زرداری صاحب چند لوگوں کو, پارٹی کے لوگوں کو بلا کر پوچھیں کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں, تو وہ کہیں جی ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم لوگوں کے پاس جا کر کیا بات کریں. ہم لوگوں کے پاس جا کر اگر کہتے ہیں کہ حکومت نے زرعی ٹیکس لگا دیا ہے تو لوگ کہیں گے جی آپ حکومت, لوگ کہتے ہیں آپ حکومت کا حصہ ہیں. ہم کہیں گے لوگوں کو جا کر کہ جو حکومت نے گندم کے اوپر وہ جو امدادی قیمت کا جو پابندی تھی ختم کر دی ہے, اب گندم جو ہے وہ بیوپاری کے رحم و کرم پر ہوگی, آڑتی اور تاجر کے رحم و کرم پر ہوگی, تو ہم جا کر اس کے خلاف جلسہ کریں, ریلی نکالیں, پریس کانفرنس کریں. ہم سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ آپ تو حکومت کا حصہ ہیں, آپ کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں. لوگ یقین نہیں کریں گے ہم پر, اور نہیں کر رہے لوگ ہم پر یقین. یہ پیپلز پارٹی پنجاب کی لیڈرشپ کہتی ہے کہ ہم پہ لوگ یقین نہیں کر رہے کہ ہم حکومت کے خلاف ہیں. ہم دل سے بھی حکومت کے خلاف, حکومت کی پالیسیز کے خلاف بات کریں, لوگ یقین نہیں کرتے. اور پھر کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا والا سین, کہ پنجاب میں جو کمٹمنٹس ہمارے ساتھ ہوئی تھی وہ تو پوری نہیں ہو رہی. ہمارا تو ایک ٹکے کا کام نہیں ہوتا, ہم تو کسی چپڑاسی کی تبادلہ نہیں کروا سکتے. سینٹ چیئرمین یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ ملتان کے متعلق چھوٹا سا کوئی اگر کوئی درخواست بھیجے پنجاب حکومت کو تو وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جاتی ہے. تو پھر ہم کس طرح پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ریوائیو کریں؟ صدر صاحب سے سوال ہوتا ہے, بلاول بھٹو زرداری سے یہ سوال ہوتا ہے, اور پھر سوال کے جو جواب ہے وہ پریشر کی شکل میں آتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری 2029 میں وزیر اعظم بنے, جو کہ کل بات ناصر حسین شاہ صاحب نے کی اپنا حیدرآباد میں ٹنڈو جام میں, 2 لاکھ گھروں کو جو سولر دیے جا رہے ہیں حکومت سندھ کی طرف سے مفت, تو اس میں انہوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2029 میں بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوں گے. یہ بات کئی بار اپنا شرجیل نام میمن صاحب نے کی ہے, مراد علی شاہ صاحب نے کی ہے, وہ جو خواب دیکھنے والے ہیں خیرپور کے ہمارے وسان صاحب, انہوں نے یہ بات کی ہے کئی بار, منظور حسان صاحب, کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوں گے. لیکن پنجاب کے لوگ کہتے ہیں, پنجاب کے جالے کہتے ہیں کس طرح بتائیں نا, آپ کے پاس کوئی حساب کتاب ہے؟ تو ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ ذرا ایکٹیو ہو جائیں نا, آپ متحرک ہو جائیں. پنجاب کو کہتے ہیں متحرک کیسے ہوں بھائی, ہم حکومت ہیں, حکومت کا حصہ ہیں. اپوزیشن کی سپیس ابھی تک اسی طرح پی ٹی آئی کے پاس ہے. اگر ہم حکومت کو سپورٹ نہ کرتے, اگر ہم اپوزیشن میں ہوتے, پھر تو ہم ذرا ٹکرے شکرے مار کے ایک گنجائش بنا لیتے. اب نہیں بن رہی گنجائش. تو لہٰذا جو باتیں ہوتی ہیں براہ راست کبھی اور کبھی انڈائریکٹ, کہ حکومت چھوڑو پھر ہم سے بات کرو, پھر ہم پنجاب میں ہر طرح کی آپ کو جو ہے اپنی وہ ریوائیول کی طرف ہم جا سکتے ہیں. حکومت کا حصہ بھی ہیں, اپوزیشن بھی ہے, چوپڑیاں اور دو, یہ پنجاب کے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ برملا کہا گیا صدر زرداری صاحب کو بھی, اور کئی بار بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ بھی یہ بات ہوئی. اور ہم جب بھی پیپلز پارٹی کے عام ورکر سے لے کر لیڈرشپ تک, پنجاب کی لیڈرشپ تک سے بات کرتے ہیں, تو اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ مجبوری ہے حکومت کا حصہ رہنا تاکہ 2029 تک سسٹم جائے, لیکن اس سے پیپلز پارٹی اور زیادہ کمزور ہوگی. تو لہٰذا اگر ہم سے کوئی تقاضا کرے کہ ہم پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ذرا متحرک کریں, تو اس کے لیے پھر یہ جو آئیڈیل سچویشن ہے نا کہ ہمیں 2029 تک سسٹم کو لے کر جانا ہے, اس سے باہر آنا پڑے گا. تو بہرحال کیا ہوتا ہے, صدر صاحب پر یہ پریشر ہے, دباؤ ہے. شہباز شریف صاحب پر الگ طرح کا دباؤ ہے, صدر صاحب پر یہ دباؤ ہے. عمران خان صاحب کے اوپر اپنے دباؤ ہے کہ میں کب تک قید کاٹوں گا, کب تک جیل میں رہوں گا. یہ ساری صورتحال عجیب و غریب ہوئی ہے. دوسری, اب آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی جو ہے, آہستہ آہستہ, پہلے تو ذرا کوئی اور سچویشن تھی نا, تو آہستہ آہستہ میں کینالز کے معاملے پر آتا ہوں. کل جو ذوالفقار بھٹو نے ریلی نکالی ہے اس پر میں آتا ہوں. میں سندھ سے ہو کر آیا ہوں, تو مجھے اس کی قریب وہاں جا کر جو ہر محفل, ہر جگہ ایک ہی سوال, کینالز بنے گے تو ہمارا کیا ہوگا, یہ سوال ہوتا ہے. تو اس پر آنے سے پہلے کل جو تقریب جس کا میں ذکر کر رہا تھا,
کہ حکومت سندھ نے 2 لاکھ سے زائد گھروں کو مفت سولر دینے کا منصوبہ جو ہے شروع کر رکھا ہوا ہے. اسی کی تقریب تھی چنڈو جام میں. تو اس میں ناصر شاہ صاحب نے جو توانائی کے وزیر ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم فارم 45 والے، زبان پھسل گئی، انہوں نے کہا ہم فارم 47 والے. پھر انہوں نے اپنی تصحیح کی کہ نہیں، ہم فارم 47 والے نہیں، فارم 45 والے. اسی بات کو سینئر صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن صاحب نے دہرایا. انہوں نے کہا کہ ہم ہیں فارم 45 والے، فارم 47 والے نہیں ہیں. اب یہ بات کون کر رہے ہیں؟ اتحادی، جن کے ووٹ سے حکومت بنی ہوئی ہے مرکز میں. اور یہ بات چند دن پہلے گورنر پنجاب نے کی تھی سردار سلیم حیدر صاحب نے. تو میں نے گزارش ان کو یہ کی تھی ہاتھ جوڑ کے، میں نے کہا سرکار پھر آپ بھی تو فارم 47 والے گورنر ہوئے نا. صدر زرداری صاحب انہی کے ووٹوں پر صدر بنے ہیں. لیکن اب تقاضے بدل رہے ہیں، لب و لہجہ بدلے گا، رویے بدلیں گے. کیونکہ ایک تو یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ مسلم لیگ نون نے حکومت سازی کے دوران جو کمٹمنٹ کی تھی کہ جی آپ کے پاس ملتان آپ کے حوالے ہوگا، رحیم یار خان میں آپ کے مطابق فیصلے ہوں گے، پی ایس ڈی پی میں آپ کو اتنے منصوبے آپ کے شامل کیے جائیں گے، بلکہ آپ کی مرضی کے بغیر، آپ کے سے مشاورت کے بغیر پی ایس ڈی پی نہیں بنے گا، پروجیکٹس نہیں بنیں گے، سکر حیدرآباد موٹر وے بنے گا، اور طرح طرح کے وعدے تھے وہ نہیں پورے ہوئے. تو انڈس ہائی وے میں بار بار ذکر کرتا ہوں، ابھی لال شہباز قلندر کا عرس تھا، میلہ تھا، اس دوران کتنے حادثے ہوئے. صرف اس ٹکڑی پر ہوتے ہیں کوئی 40-45 کلومیٹر کی ایک حصہ رہتا ہے جو نئی وفاقی حکومت بنا رہی. باقی سندھ حکومت نے انہوں نے بنا دیا، سندھ حکومت نے اپنے خرچ کر کے. ایک چھوٹا سا ٹکڑا باقی ہے، نئی وفاقی حکومت فنڈز جاری کر رہی، اور وہ کام رکا ہوا ہے، اور وہاں پر حادثات ہوتے ہیں. تو کیونکہ وہاں پر پھر وہ جو ڈیول کیریج نہیں ہوتا، وہاں پر پھر سنگل روڈ ہو جاتی ہے، ایک طرف آنے ایک طرف جانے والے آپس میں حادثات ہوتے ہیں، ٹکراؤ ہوتا ہے گاڑیوں کا. تو یہ ساری کمٹمنٹس کی گئی تھی. تو مسلم لیگ نون کی حکومت وہ کمٹمنٹ پوری نہیں کر رہی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ رویے بدلیں گے، لب و لہجے بدلیں گے، زبانیں بدلیں گی. اب آہستہ آہستہ لاوا پکنا شروع ہوا ہے. وفاق کے خلاف پیپلز پارٹی کے اندر، وفاقی حکومت کے خلاف پیپلز پارٹی کے، اور پیپلز پارٹی اور وفاق کے خلاف سندھ میں. دیکھیں نا پریشر کس طرح کام کر رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی کے اوپر جو پریشر سندھ سے آئے گا، پیپلز پارٹی اس کو شفٹ کرے گی، اس کو ڈائیورٹ کرے گی وفاقی حکومت کی طرف. کل شرجیل انعام میمن صاحب نے کہا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہ جو ریلیاں مظاہرے ان سے کچھ نہیں ہونا، یہ بلا وجہ ہیں، کینالز نہیں بن رہے، ہم نہیں بننے دیں گے. لیکن حقیقت تو میرا خیال اس کے برعکس ہے. حکومت سندھ، بلاول بھٹو زرداری ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو کینالز کا معاملہ ہے وہ سی سی آئی میں لے آئیں، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلائیں. تو نواز شریف صاحب نے بیچ میں انٹروین کیا تھا، کہا گیا کہ جی مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوگا، نہیں ہوا. تو جو حکومت سندھ اپنے اوپر پریشر کم کرنے کے لیے، وہاں پر جو مراد علی شاہ صاحب نے بھی کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے احسن اقبال صاحب کے ہمراہ کہا تھا کہ نہیں بننے دیں گے ہم کینال. لیکن ابھی تک کینالز بنائے جانے کا جو فیصلہ ہے وہ واپس نہیں ہوا. تو جیسے جیسے، اور پھر یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر تصاویر بھی آ جاتی ہے کہ دیکھیں جی کینالز بن رہے ہیں. اور پھر وہ میرے دوست ہیں اسحاق سمیجو صاحب، انہوں نے گیت لکھا، سندھ برندی سندھو رہندو، سندھ برندی سندھی رہندا، سندھو وہندو رہندو. سندھ بھی رہے گی، سندھی بھی رہیں گے، اور سندھو بہتا رہے گا. تو وہ، اور پھر وہ بڑا مقبول ہوا ہے آج کل اسی پس منظر میں. اور ایک اور گیت ہے، اٹھو سندھو جا وارث سندھو کے بچاؤ، اٹھو سندھو کے وارثوں، سندھو کو بچاؤ، اور بیڑیے جو بھریل پور ان پار پجاؤ، اپنی کشتی کو پار لگاؤ. تو یہ ایک پورا ایک مومنٹم بن رہا ہے. اب اس کو باقی تو سارے نیشنلسٹ پارٹیز، ایاز لطیف پلیجو، ڈاکٹر قادر مگسی، اس میں جی ڈی اے والے، یہ سارے اس میں کسی نہ کسی شکل میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. کوئی جلسہ کر رہا ہے، کوئی ریلی نکال رہا ہے، کوئی کدھر کوئی کدھر. وہ روزانہ کئی مقامات پر مظاہرے ہو رہے ہیں صوبے میں، وہ تو اپنی جگہ. لیکن جو ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کی شخصیت ہے، ان کی تقریریں، ان کا لب و لہجہ وہی ہے نا، بھٹو کا خاندان ہے. اور لوگ پھر ظاہر ان کی آواز میں زیادہ دم ہے. سندھی نیشنلسٹ جو ہیں، کامپرس جو ہیں، ان کی طرف لوگ اتنا اٹریکٹ نہیں ہو رہے جتنا ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کی طرف ہو رہے ہیں.
تو یہ پریشر میں نے پہلے دن کہا تھا کہ بلاول بھٹو پر آئے گا یہ پریشر. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ سارا پریشر اپنی ذات پر لے لیں. نہیں, وہ پھر اوپر منتقل کریں گے. وہ ابھی وہ خاموش ہیں, باہر گئے ہوئے تھے, واپس آئے ہیں میرا خیال ہے. سوموار کو, کل شنید ہے کہ وہ لاہور آئیں, تو یہاں بیٹھیں گے, اپنے کچھ پنجاب کی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کر صلاح مشورہ کریں گے, مشاورت کریں گے. لیکن پیپلز پارٹی کی CEC کا اجلاس بھی ہوا تھا بلاول بھٹو کے باہر جانے سے پہلے, اس میں بھی یہی ہوا تھا. حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ جی یہ اب CCA کا اجلاس بلائیں. تو اب بلاول بھٹو واپس آ گئے, تو پنجاب آئیں گے, تو یہ جو جتنے معاملات ہیں خاص طور پر وفاقی حکومت اور پنجاب پیپلز پارٹی کے اور کینالز کا معاملہ, ان سارے معاملات کو ایڈریس کریں گے. تو پھر وہ جو صدر زرداری صاحب کے اوپر پریشر ہے اب کہ ممکن ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے بھی ہو. ایک ہے کہ آپ نے 2029 تک سسٹم کو چلتے رہنے دینا ہے, جو زرداری صاحب نے کہا, کچھ دن پہلے بھی کہا کہ ہمارے کام ہوتے ہیں نہیں ہوتے, ہم نے 2029 تک سسٹم کو لے کر جانا ہے. اپروچ اچھی, آئیڈیلی بالکل ٹھیک, لیکن اگر یہ 2029 تک سسٹم کو چلنے دینے کی خواہش اگر سندھ میں پیپلز پارٹی کا کباڑہ کر دے, کینالز بن جائیں, تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ پنجاب میں کام ہوتے نہیں ہوتے کوئی مسئلہ نہیں ہے, PSDP فنڈز ملتے نہیں ملتے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ جو ہے وہ کینالز کا ہے. تو اس کے اوپر پیپلز پارٹی کس طرح خاموش بیٹھ سکتی ہے, یہ پیپلز پارٹی کے لیے سب سے بڑا سوال ہے. تو یہ پریشر جو ہے, جو میں نے کہا نا کہ ہر کوئی اپنے اپنی جگہ پر پھنسا ہوا ہے کسی نہ کسی شکل میں, عجیب و غریب صورتحال ہے. بلاول بھٹو کہتے تھے کہ جس قوم نے نا سب کو مینڈیٹ دیا ہے کہ سب مل کے حکومت چلاؤ, لیکن پھر ایک اور بات بھی کرتے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون کو اتنا مینڈیٹ نہیں ملا کہ وہ یک طرفہ فیصلے کرے, کہ کلے بیٹھ کے فیصلے کرے کہ جب یہ ہونا ہے. تو ہمارا ووٹ ہے حکومت کو ملا ہوا, تو حکومت ہمارے ساتھ بیٹھ کر فیصلے کرے, ہماری مشاورت سے فیصلے کرے, تبھی فیصلوں پر عمل درآمد ہوگا. تو ظاہر ہے کینالز کا فیصلہ تو یک طرفہ ہوا تھا, اور ظاہر ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کا بھی نہیں ہے, سیدھی بات ہے, تو وہ کسی اور کا فیصلہ ہے. تو بہرحال تو وہ یہ معاملات جو ہیں وہ اب آگے چل کے ملک کی حالات کو عدم استحکام کی طرف, سیاسی عدم استحکام کی طرف لے کر جا سکتے ہیں اگر ان کو مسلم لیگ نون کی حکومت, پیپلز پارٹی کی قیادت بیٹھ کر کوئی اس کا حل نہیں نکالتے. تو پھر سیاسی عدم استحکام آیا کھڑا ہوا ہے, اور وہ سیاسی عدم استحکام وہ نہیں ہوگا جو عمران خان صاحب کی کسی بیان, کسی اعلان, کسی تحریک سے ہوتا ہے, اس سے زیادہ کہیں سنگین اور کہیں زیادہ خطرناک ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.